الحزن وبمصاحبة الجوقة العسكرية وفي أعلى القبة الذهبية المشحة بالهدى نستأذن ولي الأمر وإمام العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس
کو زہرا سے نسبت ہے۔ ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر۔ دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن، بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام، گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا آ جائے غلام۔ بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا، بولے ماں یوں لگتا ہے، جیسے نانا ہو تحت کسا۔ بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے سخن یہ زہرا کا، بولے نبی سے شہیبت ہا، کیا مجھ کو بھی اجازت ہے، میں بھی آؤں زیر کسا۔ بولے نبی تو مجھ سے ہے، بولے نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر آ پہنچے، بولے مجھے یوں ہے لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلام شیر خدا، فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءنا رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین
محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حدیث کسا کا موضوع آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں، اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میری جو پوری تقریر ہوتی ہے وہ قرآن سے ہی ہوتی ہے، اور میں اسی کی آیتوں کو اہل بیت کی تعریفوں کے لیے، ان کے فضائل کے لیے یوز کرتی ہوں۔ اور اب تک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ حدیث قصہ میں پورا قرآن ہے، کیونکہ میں نے بتایا یہ آیت تطہیر ہے، اور اس کے بعد میں آیت تطہیر ایک ایک آیت پاک ہے، تو جب ایک ایک آیت پاک ہے تو ایک ایک کے ساتھ طہارت ہے، اور ایک ایک آیت کے ساتھ طہارت ہے جب، تو ایک ایک کے ساتھ پنجتن ہے، وارث طہارت ہے، تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن انہی کے لیے اترا ہے، اور انہی کی تعریفیں ہیں اس قرآن میں۔ اور میں نے پہلے دن جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو مزمل ہے، مدثر ہے، اس کا ذکر حدیث قصہ میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سورہ یاسین ہے، اس کا ذکر ہے حدیث قصہ میں۔ اور جو کچھ لوگوں کو کچھ کنفیوژنز ہو گئے ہیں میری تقریر سے، تو وہ بھی میں آپ کے لیے آج کلیئر آؤٹ کر دیتی ہوں کہ کیا کنفیوژنز ہوئے ہیں، جو آپ لوگوں کو لگا ہے کہ میں غلط پڑھتی ہوں یا میں اپنے آپ سے تفسیر کرتی ہوں۔ تو میں آپ کے لیے یہ حوالے لے کے موجود ہوں۔ ویسے تو حوالے کے لیے میں بہت سارے حوالے دے سکتی ہوں، لیکن یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اس کے لیے، اس مومن کے لیے کہ جس کے لیے مجلس پڑھی جا رہی ہے، کہ اس کو پروردگار پنجتن پاک کے جواہر میں جگہ عطا کرے، اور ہمیشہ سایہ ان کے سر پہ رہے، اور جنت میں انہیں بڑا مقام ملے۔ اکثر یہ جو قرآن کی حدیثیں ہوتی ہیں اور قرآن کی جو بات ہوتی ہے، دیکھیے تفسیر میزان جو ہے طباطبائی نے لکھی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 25 سال سے قرآن کی تفسیر سکھا رہی ہوں، اور میں 25 سال سے، یہ اذاخانہ میرا، میں اپنا انٹروڈکشن کبھی کسی کو نہیں دیتی ہوں۔ یہ اذاخانہ جس میں میں بیٹھی ہوں، یہ میرا 28 سال کا اذاخانہ ہے، میری یہاں کی کنیزی ہے، میں یہاں کی کنیزی کرتی ہوں۔ میں مولا علی کی بی بی سیدہ کی کنیز ہوں، اور ان کی اولاد بھی رضوی ہے، میرے بابا بھی رضوی اور میرے شوہر بھی رضوی۔ میں اپنی تعریف کبھی نہیں کرتی، نہ اپنا تعارف کرواتی ہوں کسی سے، نہ مجھے ضرورت ہے اس کی، کیونکہ میں نام کے لیے اور کوئی چیز کے لیے یہ خدمت کرتی ہی نہیں ہوں، نہ دولت کے لیے نہ نام کے لیے کسی۔ یہ تو میرا ایک پیشن ہے کہ میں قرآن پڑھوں، اور قرآن میں سے میں اہل بیت کے راستے تلاش کروں۔ اور قرآن تو خود اپنے آپ میں کہہ رہا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں، 700 مرتبہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ تم سوچو، تم فکر کرو، ہر دن تمہاری زندگی بہتر ہونی چاہیے، ہر دن تمہارا ایمان بہتر ہونا چاہیے، ہر دن تمہارا علم بڑھنا چاہیے۔ تو ہم اسٹیگننٹ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم کسی چیز میں اسٹیگننٹ کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں ایک آیت آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیے قرآن پہ جو ریسرچز ہوتے ہیں نا، قرآن پہ ریسرچز، میری قرآن کلاس ہوتی ہے سنڈے 8:30 سیٹرڈے 8 o'clock، جو بی بی خدیجہ اکیڈمی سے اسٹریم ہوتی ہے یوٹیوب پہ۔ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے قرآن میں تو آپ جوائن کریے میری ایک مجلس سن کے، آپ اس پہ کنکلوڈ مت کریے۔ کوئی بھی چیز تھوڑی سن کے انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں 25 سال سے قرآن پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں،
اور اس سے میں پیش کر رہی ہوں ساری چیزیں آپ کے سامنے آج، کیونکہ میں نے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے کہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز میں نے اپنی تفسیر بنائی ہی نہیں ہے. میں کوئی فلم سٹوریز تھوڑی لکھتی ہوں کہ میں قرآن کی سٹوریز اپنے آپ سے لکھوں گی. یہ دیکھیے اس میں لکھا مولا علی المیزان میں مولا علی فرماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو میزان طباطبائی کی اتنی فیمس بک ہے، کون سا پڑھا لکھا انسان ہے جو المیزان سے واقف نہیں ہے؟ المیزان سے مولا علی وہ لکھتے ہیں، طباطبائی لکھتے ہیں مولا علی کے تھرو کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے ہو جائے، اگر قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے ہو تو یہ بہترین تفسیر ہوتی ہے. اٹ از دا بیسٹ فارم آف ایکسپلینیشن آف دا قرآن. میں ایکسیجسس کرتی ہوں قرآن کی، اور ایکسیجسس میں بہت سارے سبجیکٹس آتے ہیں قرآن کے، صرف میں شریعت نہیں بیان کرتی، اس میں فلسفی ہوتی ہے، اس میں مسٹک ہوتی ہے، اس میں سائنسز ہوتے ہیں. آئی ایم این ایکمیڈیشین، میں ایکیڈمکس ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں، ایجوکیشن سکھاتی ہوں لوگ. آئی ایم ناٹ اے لمیٹڈ پرسن، میں ایک لمیٹڈ پرسن نہیں، اور میں قرآن کو پینورمک ویو سے دیکھتی ہوں، کیونکہ قرآن صرف شیعہ یا مسلمان کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تمام عالمین کے لیے آیا ہے، اور تمام عالمین کو حق ہے کہ قرآن جانے. آپ کو پتا ہے ایک سورہ ہے اس میں جسے کہتے ہیں سورہ اعلیٰ. اب دیکھیں میری تفسیر، آپ کو پتا ہے علاوہ تفسیر کے میں قرآن حفظ بھی کرتی ہوں. بولنے پہ میں مجبور ہو گئی، میں کبھی نہیں کہتی کسی سے میں حفظ کرتی ہوں، میں کیوں کس سے بتاؤں؟ حفظ کرتی ہوں، کتنا حصہ قرآن کا حفظ کر چکی ہوں. لیکن تھوڑی سی مجھ سے کل غلطی ہو گئی کہ وَإِذَن مُعِيدَتُ سُئِّلَتْ، کہ معیدت سے سوال کیا جائے گا. تو میری اس بات کو پکڑ کر، میری پوری مجلس سنیے نا آپ ایک مجلس سے کیا کرتے ہیں؟ اگر معیدت سیلت کے بدلے میں نے سیرت بدل دیے، پڑھ لیا، میرے سے غلطی ہو گئی، تو کوئی میں معصوم تو نہیں ہوں نا، میں بھی انسان ہوں. میں نے بڑے بڑے ذاکروں کو اور بڑے بڑے مولانا کو دیکھا ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں، تو وہ انسان ہیں، وہ کوئی امام یا پیغمبر تھوڑی کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی. تو زبان لڑکھڑا گئی، ایسے بھی زبان انسان کی لڑکھڑا جاتی ہے، اور میرا تو اسپیچ اتنی فاسٹ ہوتی ہے، تو نیچرلی کہیں ہجے میں کہیں کچھ فرق ہو جائے تو پھر مجھے آپ اس بات کی میں معافی مانگتی ہوں آپ سے کہ میں نے غلط پڑھ دیا. لیکن وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے، وہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے. میں آپ کا جو بھی میں پڑھوں گی اس سے میں یہ گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا ایمان بڑھے گا، اس سے آپ کا ایمان گھٹ نہیں سکتا. اس سے میں نے 6 کتابیں لکھی ہیں قرآن پہ. I have written 6 books on the Quran and all my work I don't even want to talk about کہ میں کیا کرتی ہوں. لیکن کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جسے میں بہت اپسیٹ ہو گئی ہوں. اب دیکھیے، اور بات اگر صحیح ہو تو مانی جاتی ہے، بات اگر صحیح ہو تو مانی جاتی ہے. آپ کتنے سال سے مجلس سے پڑھ رہی ہیں؟ میں 25 سال سے پڑھ رہی ہوں. 25 سال کے بعد آپ وہ پڑھیں گی جو آج میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ 25 سال کے بعد آپ کو وہ علم ملے گا جو مجھے حاصل ہوا ہے. آپ کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ 10 سال سے، 5 سال سے، 2 سال سے، 6 سال سے، 7 سال سے، جتنے سال سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں. 25 سال سے تو نہیں پڑھ رہی نا. 1/4 of a century I have not prayed majlis. I have done research on the Quran and prayed the majlises. If you do research like me for 25 years, you are going to pray the same thing that I am praying. So don't criticize without knowing. کسی کو جانے بغیر criticize کرنا بالکل منع ہے. کہ آپ اتنی مجلسوں کی اتنی حدیثیں میں نے پڑھی، اتنی آیتیں پڑھی، کوئی چیز کی تعریف نہیں. پھر وہ مولا علی فرماتے ہیں نا، نہیں چھوڑیے میں نہیں بولتی. قرآن سے قرآن کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی. تفسیر آپ کریں گے، تفسیر کوئی نہیں کرتا، تفسیر خود قرآن کرتا ہے. اور جتنا تفسیر کا مطلب ہوتا ہے سفر، ساتھ میں رہنا، سفر کرنا. جو جتنا قرآن کے ساتھ رہتا ہے، جو جتنا زندگی کا سفر قرآن کے ساتھ کرتا ہے، جتنا آپ دوست، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے فرینڈز کے ساتھ رہتے ہیں، جتنا ساتھ میں رہتے ہیں آپ قرآن کے، اتنا آپ قرآن سمجھتے ہیں. تو جتنا میں قرآن کے ساتھ رہتی ہوں اتنا میں قرآن سمجھتی ہوں. تو nobody is in comparison with anybody else. آپ کے پاس میرے سے زیادہ جغرافی کی نالج ہوگی، سائنس کی نالج ہوگی. اور قرآن یہ ذاکری ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر انسان قرآن میں سے کوئی سائنس پڑھتا ہے، کوئی سائنسز آف ریلیجن پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھتا ہے، کوئی عربک گرامر پڑھتا ہے. سب کی الگ الگ تفسیریں ہیں. قرآن کی صرف ایک تفسیر تھوڑی ہوتی ہے.
قرآن از ناٹ اے لمیٹڈ بک. اور خود کہتا ہے کہ 700 ٹائمز میں نے کہا تدبر اور تفکر کا ذکر ہے کہ غور کرو فکر کرو غور کرو فکر کرو غور کرو فکر کرو. تو کیوں نہیں غور اور فکر کرتے؟ کیوں نہیں غور اور فکر کرتے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے. ابھی میں بتاتی ہوں، پہلے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہترین ان کی بہترین تفسیریں آتی ہیں، اور ان کی کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہو جائے. اسے کہتے ہیں اسپرچل جیمز، جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہے، لیکن انگلش میں ٹرانسلیٹ بہت دن کے بعد ہوئی. پہلے اس کی تفسیر امام جعفر صادق refers to a collection of hadith reportedly narrated by Ja'far as-Sadiq that comment on the verses of the Quran. The approach of these narratives is generally mystical. اگر آپ mystical کا مطلب سمجھتے ہیں تو یعنی پوری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اللہ نے قسم کھائی ہے آسمان کی اور چمکتا ہوا ستارہ جو رات کے وقت نکلتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں آسمان رسول اللہ ہیں، اور جو رات میں چمکتا ہوا ستارہ نکلتا ہے وہ مولا علی ہیں، کیونکہ وہ رات کے وقت نکلتے تھے، لوگوں کے، غریبوں کے اور وڈوز کے اور یتیموں کے گھر پہ کھانا رکھتے تھے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا، اتنی تاریکی میں نکلتے تھے. So that is what it is. It's saying the approach of these narratives is generally mystical. Initially they were recited at Sufi circles in Kufa and Baghdad. The first person to have reported this collection is Abu Abd ar-Rahman Sulami as part of his Hadaiq al-Tafsir. اوکے، نام میں نے آپ کو اس کا ریلیشن بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، اوریجنل نام بھی بتا دیا. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں پڑھیے حدائق تفسیر، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو آپ انگلش میں پڑھیے دا اسپرچل جیمز. تو اس میں مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک یہ قرآن کے 4 لیولز ہوتے ہیں. قرآن کے 4 لیولز ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی عبارت ہوتی ہے. عبارت آپ سمجھتے ہیں؟ عبارت یعنی ٹیکسٹ، لکھی ہوئی چیز. اشارت پھر بولتے ہیں دوسرا اشارت ہوتا ہے. اشارت یعنی الوژن، اشارہ. جیسے میں نے ابھی کہا نا والسماء والطارق، مطلب ہے رسول خدا اور مولا علی. اور والتین والزیتون، والتین والزیتون اشارہ ہے. تین اور زیتون کی قسم تھوڑی ہے، اشارہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف. اور اس کے بعد میں کہتے ہیں تیسرے ہوتے ہیں لطائف. لطائف یعنی اتنی باریک بین باتیں ہوتی ہیں قرآن میں. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ 4 کہتے ہیں 4 لیولز قرآن کے. عبارت the only text, second is اشارت that is the allusions اور جسے اشارہ ملتا ہے, and third is the لطائف. اتنی سٹل باتیں ہوتی ہیں, اتنی سٹل باتیں ہوتی ہیں کہ عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا, عام انسان سمجھ نہیں سکتا. the fourth level is the حق, the truth. تو ہم کون سے لیول کا قرآن سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم ہم کون سے لیول کا قرآن سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. المیزان کی طرف چلیے. مولا علی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو جائے تو بولے اس سے اچھی کوئی تفسیر نہیں, یہ بہترین تفسیر ہے. تو ہم اب کریں گے قرآن کی تفسیر قرآن سے. نتیجہ آپ نکالیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ابھی پڑھا گیا تھا اتفاق سے, اسے کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں اسے؟ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, آپ جائیے .org islam.org, اس میں بھی مل جائیں گے, سارے نام مل جائیں گے, حوالے مل جائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ دلہن ہے قرآن کی, the bride of the Quran. You tell me one reason, ایک ریزن بتائیے اسے bride of the Quran کیوں کہا گیا ہے, اسے برائڈ آف دا قرآن کیوں گیا؟ آپ کو یہ جو یہ کویسچن ہے نا, اس کا آنسر آپ کو قرآن میں ہی ملے گا, لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی نہیں دے گا, بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں دے گا. جب ریسرچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا. آئیے سورہ واقعہ کی طرف. سورہ واقعہ میں کہتا ہے اللہ قسم کھاتا ہے کس کی؟ گرتے ہوئے ستاروں کی. فلا اقسم بے واقع النجوم, جب واقعے ہوتے ہیں نجوم کے, جب ایونٹس ہوتے ہیں نجوم کے, ایونٹ اور واقعہ یعنی گرنا بھی ہے,
لیکن ایونٹ بھی ہے. دیٹ از دی عربک لینگویج. آئی لرن دی عربک لینگویج. I've got one teacher who's been teaching me for years. تو واقعے کا مطلب کیا ہے؟ ایونٹ. واقعے کا مطلب ایونٹ بھی ہے, واقعے کا مطلب گرنا بھی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر گرنا میں بھی لیں اور ایونٹ میں بھی لیں. ہم نے کس کی بات کی؟ ستارے کے اترنے کی, ستارے کے گرنے کی بات کی. اور سورہ رحمان کیا کہلاتا ہے؟ سورہ رحمان کہلاتا ہے برائڈ آف دا قرآن, امام جعفر صادق علیہ السلام. تو کیوں برائڈ کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جناب سیدہ کی شادی کا ذکر ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. آ گئی کیا بات آئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. یہ نجم, سورہ نجم کی بات کی, سوری واقعے کی بات کی, نجم کی بات کی. تو یہ نجم اور شجر کیا ہے؟ یو ٹیل می واٹ از شجرہ. شجرہ پیڑ کو کہتے ہیں نا. تو کس کے شجرے کی بات ہے؟ ستارہ اور شجرہ کہاں سے مل گیا؟ اللہ نے جب کمپیئر کیا زمین کو آسمان کے ساتھ, سورج کو چاند کے ساتھ, تو پھر نجم کے ساتھ شجر کیوں آیا؟ انسان کو جنات کے ساتھ. تو نجم کو, these are the two different things. These are the two different things because there's a mystic behind it. And the mystic is کہ جب نجم آیا آسمان سے, آپ تفسیر کریے. میں تفسیر تھوڑی ہے, یہ تو لکھی ہوئی بات ہے. آپ کو صرف دیکھنا ہے, میں نے تفسیر نہیں کی ہے. آپ کو صرف دیکھنا ہے ستارہ کب اترا تھا. قرآن کہتا ہے کہ وہ ستارہ اترا تھا جو, اور اللہ کہتا ہے پھر یہ بہت بڑی قسم ہے یہ ستارہ اترنے کی قسم. تو اب یہ جس ستارہ اترا, اور شادی ستارے اترنے سے مولا علی کے گھر پہ اترا, ان کی دہلیز پہ اترا, اور اس سے بی بی سیدہ کی شادی ہو گئی. تو اسی لیے تو دلہن کہلاتا ہے یہ سورہ. تو قرآن کی تفسیر خود قرآن نے کی, میں نے نہیں کی. میں تو اسی طرح کی چیزیں ڈھونڈتی ہوں جو قرآن میں, جو واضح کرتی ہیں اہل بیت کی نشانیاں. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو قرآن سے قرآن کی تفسیر ہے. ایک تفسیر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن نیومرولوجیکل آرڈر کی وہ کرتا ہے تفسیر, جس سے اتنے سارے پریڈکشنز ملتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام, نیومرولوجیکل آرڈر جسے ابجد کہتے ہیں, جیسے الف 1 ہے, یہ 10 ہے, بے 2 ہے, یہ ساری چیزیں, یہ علم ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے آیا ہے. تو اب یہ آپ کو کہاں ملے 1,24,000 پیغمبر؟ مجھے بتائیے قرآن میں. آپ 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں, کہاں لکھے ہیں 1,24,000 پیغمبر قرآن میں؟ صرف 25 پیغمبروں کا نام ہے, لیکن نیومرولوجیکل آرڈر ہے. سورۃ حشر کی لاسٹ 3 آیت, عالم الغیب و شہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی. پڑھیے یہ آیت, 3 آیتیں پڑھیے, حشر کو ختم کریے سورے کو. یہ 3 آیتیں جو اللہ کے نام لیتی ہیں, ان کا نیومرولوجیکل آرڈر 1,24,000 ہے, جو مسٹیکل آپ کو سگنیفائی کرتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. اور یہ اسماء الحسنی ہے. ہر پیغمبر اللہ کا ایک نام, اللہ کے ایک نام کے ساتھ آتا تھا. جیسے نوح نجات کے ساتھ آئے, جیسے آدم صفت کے ساتھ آئے. تو ساری چیزیں یہ اس میں. اب دوسری بات دیکھیے قرآن پہ اتنا ریسرچ ہو رہا ہے. اگر ہم یہ لے کے بیٹھیں گے نا, پہلے ہم یہ لے کے بیٹھیں گے نا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے, بس ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ہم نے سنا ہے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ساری دنیا آگے نکل جائے گی اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. پتہ ہے اتنا نیومرولوجیکل اسٹڈی ہے قرآن کا, آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. آپ خود اس بات کو سمجھیں گے. میں آپ کو تفسیر نہیں دوں گی. سب سے چھوٹا سورہ جو سورہ انا آتینا کل کوثر کا سورہ ہے, اس میں آپ کو پتا ہے اس میں جو یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے, اور اس میں اگر آپ جانیں اس میں کتنے ورڈز یوز ہوئے ہیں پتا ہے آپ کو؟ اس میں 10 ورڈز یوز ہوئے ہیں. انا آتینا کل کوثر, گن لیجیے آپ, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے گننے کے لیے. یہ پورا ریسرچ ہے, پورا انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے گا جا کے. انا آتینا کل کوثر 10 ورڈز یوز ہوئے ہیں. پہلی 3 سینٹنسز, 3 آیتوں کا یہ سورہ ہے. پہلی آیت میں 10 لیٹر ہیں, دوسری آیت میں 10 لیٹر ہیں, تیسری آیت میں 10 لیٹر ہیں, اور اس کے 7 اور چیزیں ہیں اس کی, ابھی میں نے یہاں پہ لکھی ہیں, اگر مجھے مل جائیں تو. یس,
There are 10 letters in the second ayat. There are 10 letters in the third ayat as well. The most repeated used letter, यानी सबसे ज्यादा जो लेटर इसमें यूज किया वो अलिफ है. ये स्टडी है कुरान की, ये स्टडी है कुरान की. इसको क्या बोलेंगे आप? इसको तफसीर बोलेंगे. ये स्टडी करती हूं मैं कुरान कि सबसे ज्यादा जो लेटर यूज हुआ है इन्ना तेना कल कौसर में वो अलिफ है, और वो भी 10 मर्तबा ही यूज किया है. और द मोस्ट लेटर, द नंबर ऑफ लेटर्स विच हैव बीन यूज्ड ओनली वंस, और वो लेटर जो सिर्फ एक मर्तबा यूज किए हैं वो भी 10 हैं. तो 10 का क्या मतलब है? आप बताइए कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट चीज 10 क्या है? मैं नहीं बताऊंगी. यू कम टू द कंक्लूजन कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है. हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया. मैंने तो नहीं कहा ना, आपने कहा. आशूरा, आशूरा यानी 10. आशूरा का दिन सबसे सिग्निफिकेंट है. और आयत क्या कह रही है? आयत क्या कह रही है? पूरी तफसीर नहीं बताऊंगी. पूरी तफसीर में आपको मैं पूरा आशूरा सुना सकती हूँ, लेकिन पूरी तफसीर नहीं बताऊंगी. अल्लाह कहता है इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर. अल्लाह ने 2 चीज के ऑर्डर दिए, एक सलात का और एक कुर्बानी का, एक नमाज का एक कुर्बानी का. तो नमाज किसने बचाई? कुर्बानी किसने दी? आशूर के दिन हुई ना. नमाज भी आशूर के दिन बची और कुर्बानी भी आशूर के दिन हुई. तो क्या मैंने तफसीर की है ये? क्या मैंने गलत तफसीर की है? ये तो सारे इंटरनेट पे मौजूद है. आप लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं? ओपन द बुक, स्टडी, प्लीज गेट एजुकेटेड. Our religion is very, very vast. Don't stop speakers from speaking. मत रोकिए. जिनके पास इल्म है उनसे इल्म हासिल करिए. उन्हें मत रोकिए इस तरह छोटी छोटी सी बातों में. ये गलत है. और आपको पता है सबसे पीछे हमारा शहर है, चाहे दीन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कोई चीज में हो. सबसे पीछे. आप दूसरे शहरों में जाइए. मैं सिर्फ बंबई में नहीं पढ़ती हूँ, मैं सारी जगह जाती हूँ. दूसरे शहरों में जाइए और उनका एजुकेशन क्लास देखिए. सीधे एजुकेशन क्लास एंड सीधे हाउ दे लर्न एंड हाउ दे एक्सेप्ट नॉलेज. आपको नहीं मालूम है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुरान में नहीं है. तो ये मैंने आपको तफसीर न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में दी. अब मैं तीसरी, मैं आपको 100 सब्जेक्ट से दे सकती हूँ. कुरान की तफसीर 100 सब्जेक्ट से दे सकती हूँ, और तफसीर आप देंगी. तफसीर सफर करते हैं ना साथ में, आप बताएंगे. चाहे आप उसका नाम तफसीर हो दें, चाहे आप उसे कंक्लूजन कहें, कंक्लूजन आप निकालेंगे, मैं आपको बताऊंगी. और तीसरा जो मैंने पढ़ा था कि हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की. जाइए चेक करिए islam.org पे. islam.org पे चेक करिए. जो सूरों की फजीलतें हैं उसमें लिखा है कि ये सूरे जो साथ में पढ़े जाएंगे. कौन से सूरे साथ में मैंने पढ़े थे जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ था? अबसा और तकवीर. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये दो सूरे साथ में पढ़ेगा उस पे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, उसके गुनाह बख्शे जाएंगे. तो रीजन क्या है? रीजन पता करिए ना. ये रीजन क्यों, ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा? आपने नहीं पता किया, हमने पता किया. आपने नहीं पता किया. आपको सिर्फ अल्लाह की रहमत चाहिए थी, हमको ये भी चाहिए था कि अल्लाह की रहमत क्यों आ रही है हम पे. तो फिर आप खोलिए तूर सूरह तकवीर, उसमें है ना आयत व इज़न मोइदतुस सुइलात. अब करेक्ट पढ़ा मैंने. और इसकी दूसरी मीनिंग भी है, बताऊं आपको? बहुत ताज्जुब होगा, क्योंकि सारे तफसीर लिखने वाले सिर्फ यही लिखते हैं कि वो छोटी बच्ची से सवाल किया जाएगा कि किस खता पे तुझे दफन किया गया. लेकिन वहां पे है कि जब मोइदत को सवाल किया जाएगा, तो मोइदत सिर्फ छोटी बच्ची है? थोड़ा सा आगे बढ़िए तो मवद्दत वाले भी वही हैं. मवद्दत, आए मवद्दत है ना भाई, आए मवद्दत है कि नहीं? तो अल्लाह तो कह रहा है मोइदत को सवाल किया जाएगा. तो जिसके लिए अल्लाह ने मोहब्बत रखी है अहले बैत की, ये भी कुरान की आयत है सूरा की कि तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर मवद्दत मेरे अहले बैत से. तो ये वही मवद्दत वालों से सवाल किया जाएगा कि किस खता पे तुम्हें कत्ल किया, है ना. हदीस, फिर आऊं हदीस पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की.
اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میں کتنی بار نام لوں, کتنا بتاؤں آپ کو. وہ کہتے ہیں 3 دن سے 3 لوگوں سے سوال کیا جائے گا, مسجدوں سے سوال کیا جائے گا, قرآن سے سوال کیا جائے گا, اور تیسرے اہل بیت سے, جس کے لیے مودت اللہ نے کمپلسری رکھی ہے قرآن میں. اب دیکھیے میننگ نکالیے, سب کا ایمان اپنے خود قرآن کہتا ہے. اگر اب دیکھیے میں آپ کو ایک کتاب بتاؤں, آپ کو بہت تعجب ہوگا. دیکھیے یہ کتاب ہے نہج الاسرار, اوکے. اب اس میں ایک خطبہ ہے جسے کہتے ہیں خطبۃ البیان, اور وہ مولا علی کا خطبہ ہے. اور پتہ ہے مولا علی وہ خطبے میں کیا کہتے ہیں کہ میں ہی وہ بعوضہ ہوں جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ آزماتا ہے. اب یہ ایلوژن ہے. آپ کس طرح, میں نے آپ کو نہج الاسرار بتا دی, اس میں مولا کہتے ہیں کہ میں بعوضہ ہوں جس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون اس سے ہدایت پاتا ہے اور کون اس سے گمراہ ہوتا ہے. تو قرآن تو ایسی دلیل, ایسی چیزیں پیش ہی کرتا ہے. 19 کا ورس نمبر پیش کرتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اس سے, اور خود آیت کہتی کہ آزمائے جاتے ہیں اس سے لوگ, کہ جن کے ایمان ہوتے ہیں وہ اور ایمان بڑھ جاتے ہیں, اور جن کے ایمان نہیں ہوتے وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ آیت میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو 7 میں دونوں پڑھی گئی ہیں, 2 سورے, ایک سورہ تکویر ہے اور ایک سورہ عبسہ ہے. اب عبسہ, واٹ از عبسہ؟ دیکھیے ہماری جو زبان عربی ہے نا, عربی زبان سب سے پہلی زبان نہیں ہے. اس سے پہلے اسیرین زبان تھی, سومیرین زبان تھی, اور اس سے پہلے صرف فوٹوگرافز تھے جسے ہم کہتے ہیں نا پکٹوگرافی. وہ ساری چیزیں تھی جو ہمیں ملتی ہیں اسٹڈیز میں. آپ طالب جوہری کی کتاب اٹھائیے, تفسیر اٹھائیے, آپ بہت بڑے, یہ سال ان کا انتقال ہوا. میرے گھر میں آپ کو پتا ہے میں نے کس سے درس لیے ہیں, درس نہیں لیے, لیکن یہ میرے گھر میں آتے تھے اور میرے گھر میں رہتے تھے. میں ان کے ساتھ گھر میں بیٹھتی تھی, ان سے گھر میں بات کرتی تھی. لوں آپ سے نام, ذاکر طالب جوہری, علامہ عرفان حیدر عابدی, اور ضمیر اختر نقوی, ابھی جس کا انتقال ہوا تھوڑے دن پہلے. اور ان کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا اور میمز بنائے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نالج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اینڈ he has written 300 books. اس زمانے میں ان سے بڑا ہسٹورین کوئی نہیں, not only in this زمانہ, in 100 years. اور شاید ہی کوئی ایسا ہسٹورین پیدا ہوگا. لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے ان کا مذاق بنایا. تو آپ دیکھیے جو بات ہمیں معلوم نہیں ہو ہمیں اس کے اوپر objection نہیں اٹھانا چاہیے. تو اب دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام, میں نے کہا یہ 2 چیزیں تو معدت آپ سمجھ گئے, بی بی سکینہ سے سوال کیا جائے گا. اور سورہ عبسہ کا مطلب ہے فراؤن, جو تیوریوں پہ بل آتا ہے اسے فراؤن کہتے ہیں. اور اسی لیے عباس شیر کو بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ نے شیر کا ماتھا کبھی دیکھا ہے؟ شیر کے ماتھے پہ شکن رہتی ہے. عربی زبان is that's why called Arabic, کیونکہ it is speaking, وہ speaking زبان ہے. اور دوسری سب عجمی ہیں اس کے سامنے, یعنی سب گونگی ہیں اس کے سامنے. تو آپ سمجھ لیجئے عبسہ کا مطلب ہے جس کے چہرے پہ شکن ہو, اسے عبسہ کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ رسول جناب عباس کا بھی نام ہے, اور کس کا نام ہے؟ رسول خدا کا چچا کا بھی نام ہے. آپ جائیے اس میں ویکیپیڈیا میں دیکھیے, ایبس بھی, یہ جو ورڈ آیا ہے نا پرانا ورڈ ہے جو گریک اس سے آیا ہے. ایٹیمالوجی آپ سمجھتے ہیں, جب میں ڈیفیکلٹ مجلس پڑھاتی ہوں تو آپ یو نو اس سے فائنڈ آؤٹ کرنے سے پہلے you detach yourself that you don't want to learn anymore. Abyss, the word is come from abyss. Abyss means what? It means thirsty. اور وہی جناب عباس کا صرف ایک ورڈ نہیں, ایک عربی میں ایک ورڈ کے, میں نے کل بتایا تھا نا کیسے دربا کے 400 نام تھے, اور جو ڈکشنری لکھنا تھا اس نے لکھتے لکھتے اپنے پین کو توڑ دیا, یہ لکھتے لکھتے. تو عبسہ کیوں جناب عباس کو عبسہ کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے ماتھے پہ ہمیشہ شکن رہتی تھی, اور وہ ہمیشہ شیر کی طرح,
اور اسی طرح وہ عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ خبردار ان کا چہرہ دیکھ کے کوئی پاس نہیں آتا تھا. انفیکٹ یہ تو میں نے ایک پوئٹری میں بھی سنا ہے, ابھی مجھے وہ پوئٹری یاد نہیں. جب سنتے ہیں نا ہم لوگ کہ قرآن کیا ہے, یہ قصیدہ رسول کا ہے, یہ قصیدہ اہل بیت کا, سن کے لوگ واہ 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 کرتے ہیں. اور جب ان کے قصیدے پیش کیے جائیں انہیں ریالٹی میں کہ یہ قصیدے ہیں اہل بیت کے قرآن میں, تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے یہ بات پہ. آپ کو پتا ہے سورہ عبسہ کا سبجیکٹ کیا ہے, اور میں نے کیوں اسے جناب عباس سے کمپیئر کیا؟ کیونکہ اس میں کچھ لیٹرز ہیں جو صحیفوں کا ذکر کرتی ہیں, کچھ آیتیں ہیں جو صحیفوں کا ذکر کرتی ہیں, اور کہتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعتن مطہرہ بأیدی سفرہ کرامن بررہ. What is it talking about? ایک پرٹیکولر صحیفوں کا بات کر رہا ہے یہ سورہ. یہ کون سے صحیفوں کی بات کر رہا ہے یہ سورہ؟ یہ جو فیئر ہینڈز کس کے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ سفرہ بے ایدی سفرہ, نورانی ہاتھ. فیئر ہینڈز کس کے ہوتے ہیں؟ عورتوں کے ہوتے ہیں نا فیئر ہینڈز. یہ صحیفے کی بات ہے جو جناب سیدہ کے صحیفے ہیں, اس کا ذکر ہے اس میں, اور انہی ذکر سے میں نے کل حضرت عباس پڑھا تھا, اسی سے پڑھا تھا. تو یہ عبسہ کا ذکر, یہ سورے کا نام ہے عبسہ. دوسرا میسج بھی ہے اس میں, دوسرا, میں یہ نہیں کہتی دوسرا میسج نہیں ہے, تو وہ تو عبارت ہے. میں عبارت تھوڑی پڑھ رہی ہوں, میں تو اشارت کی طرف جا رہی ہوں, میں تو لطائف کی طرف جا رہی ہوں, میں تو حق کی طرف بڑھ رہی ہوں. تو اس میں جب امام خود فرماتے ہیں کہ اتنے لیولز ہیں, تو ہر ایک انسان ایک لیول تھوڑی سمجھتا ہے. اور رہی بات, ایک اور بات, عالمین اور عالم. Now if you have قرآن کارپس, قرآن کارپس سے میں اکثر ریفرنس لیتی ہوں, اور قرآن کارپس جو ہے بہت بڑی ڈکشنری ہے, and it is a world renowned dictionary of all the ulamas of the Arabic Quran. اور اس میں آپ پڑھیں گے نا, تو اس میں علم, عالم, عالمین, یعلم, تعلم, علمہ, یعلمونا, تعلمونا, یہ ورڈ مور دین, لیکن روٹ ورڈ ایک ہے. روٹ ورڈ صرف علم ہے, روٹ ورڈ صرف علم ہے. اور یہ علم جو ہے, یہ علم سے اتنے سارے نام نکلتے ہیں عربک کے, لیکن علم کا مطلب نشانی ہے. علم کا مطلب نشانی ہے, اس میں دیا گیا ہے کارپس میں, آپ دیکھیے. اٹ مینس علم کا مطلب یونیورس, عالمین کا مطلب یونیورس بھی ہوتا ہے, اور اس کا مطلب نالج اور نالجبل بھی ہوتا ہے. تو اگر میں کہوں یہ عالم ہے, یہ دنیا کا ایک عالم ہے, تو یہ دنیا کی عالم کی نشانی کیا ہے؟ ایک علم ہے, ایک علم ہے اس کی نشانی. ہر جگہ ایک نشانی ہے, ہر جگہ ایک نشانی ہے. جب اوپر جائیں گے آپ اسپیس پہ, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دنیا ہے اور یہ چاند ہے, کیونکہ اس کی نشانیاں الگ الگ ہیں. تو وہ عالمین کا رب نہیں ہے, ہاں, وہ دنیا کا بھی رب ہے, وہ علم کا بھی رب ہے, وہ عالموں کا بھی رب ہے, وہ سائنٹسٹ کا بھی رب ہے, وہ تو ہر کسی کا رب ہے. جب میننگ علم کی وہی ہے, ایک ہی ورڈ ہے, تو آپ اسے عالمین جانے, تو میں اسے علم کیوں نہیں جان سکتی؟ میں بالکل صحیح ہوں. اور آپ جائیے اور قرآن کارپس دیکھیے اور کھولیے اور پھر بتائیے مجھے. اور بات دیکھیے حدیث قصہ کی. پھر I am very very sorry that I had to tell myself, because I had to clarify, کیونکہ یہ کلیریفیکیشن میرا نہیں تھا, یہ کلیریفیکیشن قرآن کا تھا, جو آپ کو بیان کر رہا ہے اہل بیت کی فضیلت. آپ قرآن سے اہل بیت کی فضیلت کا کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کو جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ فائنڈ آؤٹ کریے, بٹ پلیز ڈونٹ آبجیکٹ لائک دیٹ. کم ٹو می, میرا نمبر ہے 76644. آپ ان سے لے لیجیے, جو میری ہوسٹس ہیں ان سے لے لیجیے. 2756 766 write it down. If you have got any doubt, dear ladies, in whatever I pray, please send me a message. I am definitely going to clear your doubts, and I'm going to clear your doubts with proper authentic sources.
اوکے اب دیکھیے ہم حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا حدیث قصہ میں سارا قرآن ہے, اور آج جو سورہ رحمان ہے نا, سورہ رحمان بالکل حدیث قصہ کی طرح ہے, بالکل حدیث قصہ کی طرح. جو جو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے نا اس میں, کشتی کا ذکر, زمین کا ذکر, آسمان کا ذکر, سورج کا ذکر, چاند کا ذکر, سارے ذکر اس کے اندر ہوتے ہیں. اور میں نے پہلا بھی آپ سے کہا نجم و شجر, نجم یعنی ستارہ, اور جب ستارہ اٹھ رہا تو شجرہ رسول خدا کا بڑا, شجرہ مطلب سلوات ان پہ, ان کا شجر جو ہے سلوات کا شجر ہے, ان پہ سلوات پڑھتے ہیں, دیٹ از اے شجر. 14 معصومین شجر ہیں پورے, اور خود قرآن میں اس کا ذکر ہے شجرۃ طیبہ یا شجرۃ طوبہ. شجرۃ طیبہ ہے سورہ ابراہیم میں جس کا ذکر ہے, اور جس میں شجر رسول خدا کے شجرے کو ہی کہا گیا ہے, اور رسول خدا کی نسل جب ستارہ اترا تب چلی ہے. تو اسی طرح نجم اور شجر جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اور آیتیں جو اس میں آتی ہیں نا, کہ کہتے کہ مرج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, تو پھر اس کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہیں. مرج البحران یلتقیان, کہ اللہ نے دو بحر, بحر کسے کہتے ہیں, بحر کہتے ہیں دریا کو, بحرین دو دریا کو کہا جاتا ہے, ٹو اوشنز. اور دیکھیے یہ ایگزامپل آپ کو دنیا میں بھی ملے گا, which is that lake. I cannot recollect that lake of the name of that lake, but وہ لیک کا چھوڑیے, آپ یہاں خود انڈیا میں اگر آپ گنگا اور جمنا کا پانی دیکھیں گی نا, تو ایک بالکل الگ ہے, ایک بالکل الگ ہے, اور بیچ میں ایک نشانی دکھتی ہے, بیچ میں ایک دکھتی ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آج ہوگی کہ جو حدیث قصہ ہے یہ توحید کی نشانی ہے. یہ کس طرح توحید کی نشانی ہے, سب سے زیادہ توحید سے کون قریب ہے. دیکھیے تو اللہ کہتا ہے دو چیز, توحید کی جو نشانیاں ہیں نا, اللہ کی جو نشانیاں, اس میں دو چیزیں, اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک وہ غائب ہے اور ایک وہ یونیک ہے, ہی سنگولر, قل هو اللہ احد, ایک ہے. تو اب جو ایک ہے اور جو یونیک ہے اور جو غائب ہے, یہ اس کی ذات ہے, یہ اس کی ذات ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں یہ کہاں نظر آتا ہے. اب دیکھیں مرج البحران یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, اللہ کہتا ہے یہ دونوں دریا میں نے بہائے, اور اس کے بیچ میں ایک برزخ ہے, اس کے بیچ میں ایک برزخ ہے. اور پتہ یہ دو دریا کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک نبوت کا دریا ہے اور ایک امامت کا دریا, ایک نبوت کا دریا ہے اور ایک امامت کا دریا. اور جو بیچ میں اس کے ہے, جو بیچ میں اس کے نشان نظر آ رہا ہے, جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے, نہ یہ پانی اس طرف آتا ہے نہ یہ پانی اس طرف جاتا ہے, جو تجاوز نہیں کرتے, اسے کہا جاتا ہے برزخ, اسے کہا جاتا ہے برزخ. تو اب برزخ تو ہم کسی اور چیز کو ہی سمجھتے ہیں, برزخ تو ہم کسی اور چیز کو ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم عربی سے ناواقف ہیں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محشر میں تو ہم آپ کو بخشوا دیں گے, آپ اپنی برزخ کے لیے انتظام کریے. تو یہاں پہ برزخ جب فاطمہ ہیں, یہ دونوں چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہہ رہی ہوں میں, تو پھر برزخ جناب سیدہ ہی ہیں. اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا کہ قبر میں سوال ہوں گے اور مولا علی آئیں گے, اور جب امام حسین علیہ السلام تک بات جائے گی, جب امام حسین علیہ السلام تک بات جائے گی, مرنے والا روئے گا, مولا کہیں گے بس اس سے آگے سوال نہیں, بس وہی تو برزخ ہے, وہی تو تمنا ہے فاطمہ کی کہ میرے لال پہ رو, تو کوئی رو کے دکھا دے گا قبر میں, اس کی بخشش ہوگی, تو اسی کا خیال کرو, حسین کا خیال کرو, غم حسین کا خیال کرو. اللہ کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور پھر یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان, کیا نکلتے ہیں اس میں سے, لولو والمرجان. اور پھر امام, یہ تو ساری تفسیروں میں ہے,
کہ مرجل بحرین، یہ جو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ہے، یعنی اس میں سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں، یہ حسن اور حسین ہے، یہ حسن اور حسین ہے۔ اور جس کے لیے اللہ نے کہا نا، جب فرشتے نے سوال کیا کہ اللہ یا رب ومن تحت الکسا، اللہ جواب دینا یہ کسا کے نیچے کون ہے، اللہ جواب دینا یہ کسا کے نیچے کون ہے جس سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ آسمان بھی چمک رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم فاطمتو، سنگولر، یونیک، ان سین۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح۔ سنگولر، ہم فاطمتو، صرف ایک سے اللہ نے پہچان دی اس دن، صرف ایک سے، اینڈ دیٹ یونیک ون واز ہم فاطمتو۔ یہ سب جو ہے نا اس میں فاطمہ ہیں سب سے پہلے، وہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور وہ ان کے بابا ہیں اور وہ ان کے شوہر ہیں اور وہ دو ان کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن جسے کہتا ہے برزخ، بینہا برزخ لا یبغیان بینہا برزخ، تو اللہ جب اسے کہتا ہے تو اللہ اس طرح کہتا ہے ہم فاطمتو وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ So she is the unique one through whom everybody was introduced. وہ ہیں جن کی وجہ سے انٹروڈکشن ملا ان کے بابا کو، ان کے شوہر کو، ان کے بچوں کو، وہ یونیک ہیں، وہ ایک یونیک معصومہ ہیں، اور اس طرح ان کا پردہ بھی ہوا۔ پہلے دن میں نے آپ کو پڑھا تھا نا، طہارت کا پردہ، طہارت سے، طہارت کا پردہ، شی از دا سینٹر آف دا پیورٹی، اینڈ وہ اتنی پیور ہیں، وہ اتنی پیور ہیں کہ انہیں ایک پیورٹی کا کور چاہیے، اور وہ اتنی پیور ہیں، ان کی پاکیزگی بالکل خدا کے قریب ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بتاؤ ہورائزن کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر دریا آپ کو نظر آتا ہے نا، زمین اور آسمان یہاں پر مل رہے ہیں، تو کیا وہ زمین اور آسمان ملتے ہوتے ہیں؟ نہیں ملتے نا، کیونکہ ڈسٹنس اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی مقام پر زمین اور آسمان مل رہے ہیں۔ بس اسی طرح پروردگار ہے بھی اور دکھتا بھی نہیں، جیسے مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اتنا قریب کے شہر رگ سے زیادہ، اور اتنا دور تم سے لیکن تم سے لاپرواہ نہیں۔ تو سب سے قریب بھی وہی ہے، سب سے دور بھی وہی ہے۔ تو وہ دوری میں جو ہمیں نظر آتا ہے، دیٹ ان سین، جسے ہم سمجھتے نہیں ہے لیکن وہ ہے، تو وہ ہے بھی اور وہ دکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح تو جناب سیدہ ہے نا، اسی طرح جناب سیدہ ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ حدیث قصہ گھر میں ہوئی تو اللہ چاہتا تھا یہ پنجتن کا مرتبہ جو میں نے گھر والوں کو دکھایا، اب میں باہر والوں کو بھی دکھاؤں، اب میں باہر والوں کو بھی دکھاؤں۔ تو پھر آیت آئی نا، ابناءنا و ابناءکم، سمجھے نا آپ؟ تو دیکھیے اب جب آسمان میں انٹروڈکشن ہوا، جب آسمان میں پنجتن کا انٹروڈکشن ہوا تو اللہ نے انٹروڈیوس کیا تو کہا ہم فاطمہ، تو سب سے پہلے فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ لیکن جب زمین پہ انٹروڈکشن ہوا تو رسول خدا کے ذریعے ہوا، رسول خدا کے ذریعے ہوا۔ لیکن بات وہی حدیث قصہ والی تھی، بات وہی حدیث قصہ والی تھی، تو آئے مباہلہ بھی حدیث قصہ میں شامل ہے۔ سنیے کس طرح جب یہ حکم آ گیا، جب تمام آرگومنٹس ختم ہو گئی اور جب راضی نہیں ہوئے کرسچنز ماننے کے لیے رسول خدا کی بات، تو کہ اب ہم میدان میں آتے ہیں۔ اللہ نے کہا میدان میں آؤ، اور جب میدان میں تو اب سب نے سوچا عربک از ون لینگویج جس میں سنگولر، ڈوئل اور پلورل ہوتا ہے، انگلش میں نہیں ہوتا، نہ اردو میں ہوتا ہے، سنگولر پلورل ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں نا، یہ سب ٹرپل ہیں،
डबल नहीं है। अबनाउकुम, योर सन्स। अगर होता अबनाउकुमा तो वो दूसरी बात होती। अबनाउकुम, अबनाउकुम। अब मैं फिर कोई गलती नहीं कर दूं, मेरे लिए कोई बैठा हो उधर, तो मैं ज्यादा अरबी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगी कि ये तीन सिंगुलर, प्लूरल और ड्यूअल होता है, तो ये सारी वर्सेस जो हैं ये ड्यूअल की हैं, सॉरी सब प्लूरल की हैं, और सारी वर्सेस प्लूरल की हैं, तो फिर रसूल खुदा किसको ले गए? खुद तो एक थे, बेटों के लिए 2 बेटे, जबकि आयत 3 बेटों के लिए है, नफ्सों के लिए 1 नफ्स, और औरतों के लिए सिर्फ 1 जनाब सैयदा को, जबकि जब वो रसूल खुदा इस जमाने में जब मुबाहिला आई तो उनकी काफी सारी बीवियां थीं मदीने में, लेकिन वो लेके गए सिर्फ जनाब सैयदा को, क्योंकि जो घर में बात हो गई है तो घर में भी नेक बीवी की भी मनाही हो गई है अंदर आने के लिए हदीसे के सामने। तो अब और कोई कैसे आएगा? तो अब जब ये सवारी चली, लोग समझते रहे कि अब बेटों के नाम पे हम जाएंगे और बीवियों के नाम पे हम जाएंगे और नफ्सों के नाम पे हम जाएंगे, सब इंतजार करते रहे। लेकिन जो ईमान के थे 10वें दर्जे पर, उन्होंने एक साया बना लिया मैदान का और वो इंतजार करते रहे, कहते मैं तो इसमें हूं ही नहीं, और वो है जनाब सलमान फारसी। वो कभी अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते, अहले बैत में कभी नहीं सोचते, इसीलिए तो उनको 10वां दर्जा मिला है ईमान का। तो कहते वो इंतजार कर रहे हैं, और यहां से जब सवारी चली तो बिल्कुल हदीसे किस्सा की तरह, बिल्कुल हदीसे किस्सा की तरह के पैगंबर इस्लाम सामने हैं। उंगली पकड़े इमाम हसन है, गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, पीछे जनाब सैयदा है उनके पुश्त के, और जनाब सैयदा के पुश्त के पीछे मौला अली, और मौला अली के पीछे तमाम मुसलमान, और रसूल खुदा के आगे तमाम क्रिश्चियंस, और ऊपर तमाम फरिश्ते, सब देख रहे हैं मुबाहिला का नजारा जो सिर्फ घर में हुआ था, अब ये बाहर हो रही कि सिर्फ यही पंजतन, सिर्फ यही पंजतन। अब देखिए मैंने कहा ना, यूनिक, दैट इज नॉट सीन, द ओनली लेडी दैट वेंट इन मुबाहिला वाज जनाब सैयदा, so she is a unique and the singular one over there, and she is also the unseen, so she is the, मैंने कहा ना कि तौहीद की पहचान कोई अल्लाह का मर्तबा नहीं ले सकता, कोई अल्लाह का मर्तबा नहीं ले सकता। अल्लाह अपने आप को पहचानवाता है, अल्लाह अपने आप को पहचानवाता है रहमत के लिए, रहमतुल आलमीन को पेश कर कर, और अपनी जाते आला के लिए मौला अली को खल्क कर कर, और खुद फातिर समावाते हैं, इस तरह फातिमा को भेजकर, दे आर द प्रेजेंटर्स ऑफ द नेम ऑफ अल्लाह, they are the presenters of the name of Allah। अब देखिए जब बात आगे चली, जब आस्ते आहिस्ता ये काफिला चल रहा है, जनाब सैयदा को कोई नहीं देख रहा है, जनाब सैयदा को कोई नहीं देख रहा है। आगे नक्श कदम रसूल खुदा बनाते जाते हैं, और जनाब सैयदा उनके नक्श कदम पर कदम रखती जाती हैं। इसे क्या कहते हैं आप? रसूल खुदा के नक्श कदम पर चलना। अगर आप इसे कुरान की आयत में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के रसूल के नक्श कदम पर जनाब सैयदा चलती हैं। अगर हमें सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो हमें जनाब सैयदा के पीछे चलना होगा। और दूसरा, अती और रसूल, इताअत रसूल की, नक्श कदम पर चलना, बिल्कुल जहां पे पैर रखते थे वहीं पे कदम रखती थी, और जहां पे कदम जनाब सैयदा रखती थी वो नक्श कदम मौला अली मिटा दिया करते थे। आपको पता है ना ये सब क्यों हुआ?
یہ سب کیوں ہوا آپ کو پتا ہے نا؟ کیونکہ جو معجز نما ہوتے ہیں نا، وہ جہاں پہ نقش قدم رکھتے ہیں وہ زمین معجز نما ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، قرآن کی تفسیریں پڑھی ہوں گی، تو آپ کو پتا ہے نا سامری نے کس طرح اس کا غلط استعمال کیا تھا۔ جو گھوڑا آیا تھا جنت سے اور اس کی ٹاپیں جہاں پہ پڑی تھی، اس نے بس وہی معجز نمائی خاک کو اٹھا کے لوگوں کو بہکانا شروع کیا تھا۔ تو جناب سیدہ کے نقش قدم کسی کو مل نہیں سکتے، وہ کن کی بی بی ہیں، وہ ملکہ کونین ہیں، ان کے نقش قدم کس کو نہیں مل سکتے؟ یہ تو خوش نصیب ہیں کنیزان زہرا، ماتم داران امام حسین، کہ یہاں صف بچتی ہے اور جو سب سے پہلے آتی ہیں وہ جناب سیدہ ہوتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ بی بی سب سے پہلے آپ کے گھر جب صف بچتی ہے، سب سے پہلے وہ آ جاتی ہیں اور سب سے آخر میں وہ جاتی ہیں۔ اور کس لیے آتی ہیں؟ وہ کس لیے آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں کہ حسین کا غم ہو، حسین کا پرسہ ہو، اور جو آنکھیں روتی ہیں انہیں دیکھتی ہیں وہ۔ آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا پہلا فرماتے ہیں کہ آنسو جو ایک مچھر کے برابر، ایک قطرے کے برابر بھی کسی کا غم حسین میں نکل گیا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جناب سیدہ آتی ہیں اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی ہیں کہ کون میرے بچے پہ رو رہا ہے، کون میرے بچے پہ رو رہا ہے، اور جس کے آنسو گرتے ہیں ان کے آنسو سمیٹتی ہیں۔ اور یہ غم ایک سمندر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کوثر ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی میں نے کہا تھا نا یہ کربلا ہے، کوثر کربلا ہے۔ جس طرح کوثر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس طرح غم حسین کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میری ماؤں بہنوں، میں آپ سب یہ جانتی ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اس مذہب میں پیدا ہوئے، ہم اس مذہب میں پلے، ہم اس مذہب میں بڑھے، لیکن مجھے بتائیے کیا آپ اتنے سال سے رو رہی ہیں، کیا یہ غم کم ہوا آپ کا؟ لیکن نہیں، محسوس ہوتا ہے ہر سال یہ غم تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہر سال حسین کی پہچان اور بڑھ جاتی ہے۔ حسین بالکل قرآن کی طرح ہے، حسین بالکل قرآن کی طرح ہے۔ جس طرح غم حسین جس طرح قرآن کا علم بڑھتا جاتا ہے، اس طرح حسین کی پہچان بڑھتی جاتی ہے، اور جب حسین کے غم کا انسان اندازہ لگاتا ہے تو ہر سال یہ غم تازہ ہوتا ہے، اور ہر سال انسان روتا ہے۔ بی بی سکینہ کے دن ہے، اور وہ سخت دن ہے، وہ سخت دن ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو پتا ہے وہ بچی جو قید خانے میں تھی، وہ قید خانے میں تھی، اتنے ظلم سہے ہیں، اتنے ظلم سہے ہیں بی بی نے کہ بی بی تاب نہ لا سکی، یہاں تک کہ جب بی بی کو، میں نے آپ سے بتایا تھا نا، کل ہی بتایا تھا کہ جب کچھ چھوٹے بچوں کے ماں باپ گزر جاتے ہیں تو ان کی پھوپھیاں اور مائیں انہیں الگ کر دیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے دیکھ لیں، ان کے بچوں کے دلوں پہ کوئی اثر ہو جائے۔ جب جناب سکینہ کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے دیکھا ایک بچی ہے کہ جو اپنا گلا پکڑتی ہے، روتی ہے، کبھی دامن پکڑتی ہے، کبھی اپنا گلا پکڑتی ہے۔ یہ حسین کی نازوں کی پلی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ یزید پوچھتا ہے یہ کون بچی ہے؟ تو شمر کہتا ہے یہ بچی، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور حسین اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تشت طلا میں حسین کا سر ہے، یزید بیٹھا ہے تخت پر اور بے حرمتی کر رہا ہے چھڑی سے، آگے شراب رکھی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اس بچی کو میرے سامنے لاؤ۔ جب سکینہ کو سامنے لایا
لایا گیا تو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا, تو تیرے بابا سے بہت محبت کرتی ہے, تو تیرے بابا سے تو محبت کرتی ہے نا, تو بلا اس سر کو تیرے پاس. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا اور کہنے لگی بابا میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, بابا میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, بابا آئیے میری گود میں آ جائیے. ایک مرتبہ بھرے ہوئے دربار نے دیکھا کہ سرے امام حسین تشتے طلا سے اٹھا, تشتے طلا سے اٹھ کر سکینہ کے دامن میں آ گیا. جب سکینہ نے سرے حسین کو دیکھا ایک مرتبہ گلے سے لگا لیا, کہتی ہے بابا کہاں چھوڑ کے چلے گئے آپ مجھے, بابا سکینہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی, سکینہ کو نیند نہیں آتی جب کہ آپ کے سینے پہ نہیں سو جاتی. ارے بابا مجھے بھی وہی بلا لیجیے جہاں آپ گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین واحشرنا مع الحسین. اللہم اکتبنا من الزوار الحسین, اللہم باقینا من الازائی الحسین, اللہم جلنا زمرت من شیعت الحسین, اللہم احشرنا تحت لواء الحسین, اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر آج شب جمعہ کل مرحوم مومین و مومنات خصوصاً جو مرحومین کے نام لیے جائیں گے ان کا سورہ فاتحہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. بار الہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب پنجتن پاک چاردہ معصومین و کربلا کے بہتے شہیدوں کے طفیل سے کل مرحوم مومین و مومنات خصوصاً مرحوم غلام عباس علادین مرچنٹ, مرحوم آف دیوجانی فیملی, مرچنٹ فیملی اینڈ کل مرحوم مومین و مومنات کو ہدیہ پیش کرتے. پروردگار بحق محمد و آل محمد آج شب جمعہ ان مرحومین کو اور جو بھی سامعین ہیں ان سب کے مرحومین کو مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. پروردگارہ اربعین کا موسم ہے, اربعین جا رہے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, بار بار کلپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اربعین پہ جا رہے. پروردگار عالم ان سارے مرحومین کو اربعین کی زیارت نصیب فرما. ان سب کو زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تو قبر سے اٹھ کر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باوا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
یا حسین یا حسین یا حسین، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، دشت بلا کو چھوڑ کر خاک شفا کو اوڑھ گئے، اے فخر کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر، کیسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، قسمت کے پاس ماں ہے وہ، خیر النساء کی جان ہے وہ، غربت کی انتہا ہوئی خیروں کے درمیان ہے وہ، شہزادی جناں سہتی ہے سختیاں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی بدلہ علی کا لیں گے ہم، بنتے علی سے آج ہی پتھر سے ہے بھری لوگوں کی جولیاں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، پالا ہے جس نے عمر بھر اکبر تجھے حجاب میں، غازی کے سامنے بھی وہ بیٹا نہیں نقاب میں، غیروں میں بیردہ جاتی ہے الامان، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، نو کے سینہ کو دیکھ کر یاور یہ کہہ رہی تھی وہ، آ دیکھ تو ہی نوجوان مادر کا اپنی انتہا، آنکھیں نہ بند کر غیرت سے آسمان، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتقى وإليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا. قلم البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. یا مولانا یا صاحب زمان. یا مولانا یا صاحب زمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گھر میں بچھا فرش ہزار مولا کو دینا ہے پرسا کہ بس مولا آنے والے ہیں. ہاں میرے مولا آنے والے. صدیاں گزری ہے پھر بھی سفر وہ کرب بلا کا جاری ہے. یہ رسم عزاداری ہے کیا یہ نصرت کی تیاری ہے. اور ناصر ہوں گے سب اہل عزا. گھر گھر میں بچھا دو فرش عزا. ہمیں مولا
مولا آنے والے ہیں، ہاں میرے مولا آنے والے ہیں، ہاں میرے مولا